الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہار شریف کے 16ویں حصے میں آج انشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے کے فضائل اور چند مسائل ضمن عرض کیے جائیں گے، اور حسن اتفاق سے آج جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عرس شریف کی تاریخ بھی ہے، تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی عصر کی نماز کے بعد مختصری اصالہ ثواب کی محفل ہوگی، ذکر و درود شریف کی محفل کے ساتھ انشاءاللہ۔ گھروں پر بھی آپ انشاءاللہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے آپ ضرور محفل قائم کریں، اور میں نے ابھی دیکھا ماشاءاللہ اتفاق سے یہ پہلی حدیث شریف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے ہے۔ تو قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں، اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن شریف پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح مسلم میں عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق، یہ دو وادیاں ہیں مدینہ شریف میں، بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لائے، یعنی کتنی قیمتی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اس طرح کے گناہ اور قطع رحم نہ ہو، یعنی جائز طور پر وہ 2 اونٹنیاں وہاں سے لے آئے۔ ہم نے عرض کی یہ بات ہم سب کو پسند ہے، فرمایا پھر کیوں نہیں صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتوں کو سیکھنا کہ یہ 2 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر، وعلی ھذا القیاس۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ ایک ایسا فروٹ آتا ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ کھجور میں ظاہراً اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی مگر مزہ شیریں ہے۔ تو اگرچہ وہ مومن تو ہے، اندر سے مزہ شیریں ہے، میٹھاس ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی خوشبو نہیں آتی ہے، مہک نہیں آتی، اور یہ مہک کب آئے گی؟ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ اندرائین کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو پست کرتا ہے، یعنی جو اس پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں ان کے لیے بلندی ہے، اور دوسروں کے لیے پستی ہے، جو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جو اس میں طرح طرح کی غلط تعویلات کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی وجہ سے یہ لوگ پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے روانی سے مراد تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، تو وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص
کوشش کرتا ہے، تجوید سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کی بنا پر وہ رک رک کر قرآن پڑھتا ہے، رک رک کر، اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ حروف صحیح ادا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا، سبحان، ڈبل ریوارڈ ملے گا اس کو۔ شرح السنہ میں، اور یہ یاد رکھے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، تجوید سے مراد یہ کہ عربی کے ہر حرف کو دوسرے سے امتیاز کر دیا جائے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے بس قرات کر لی تو بس ہو گیا، نہیں، یہ فرض عین ہے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح السنہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، ایک قرآن کہ یہ بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا یعنی بندے کی حق میں سفارش کرے گا، اس کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، کچھ ظاہری معانی بھی ہیں اور کچھ باطن میں جو صوفیہ کرام جو شریعت مطہر پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ باطن علوم انکشاف فرماتا ہے۔ اور امانت اور رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نسائی نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ۔ صاحب قرآن سے مراد وہ کہ جو قرآن پڑھا کرتا تھا اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا کرتا تھا، اور قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، رک جاتا تھا حرام چیزوں سے، تو اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، پڑھتا رہے اور جنت کی منازل میں چڑھتا رہے، ترتیل کے ساتھ پڑھ، جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ترتیل سے مراد تجوید الحروف، معرفت الوقوف، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی کرنا اور جہاں پہ رکنا چاہیے وہاں رکنا، اچھی طریقے سے قرآن شریف کے حروف بلکہ قرآن شریف کی آیتوں کو ادا کرنا، پڑھنا۔ تو ترتیل کے ساتھ پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تیری منزل آخر آیت جو تو پڑھے گا وہاں ہے، سبحان اللہ۔ ترمذی و دارمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جوف میں، جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویرانہ مکان کی مثل ہے۔ وسوسے بھی آئیں گے، شیطانی خیالات بھی آئیں گے، اور گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر گھروں میں بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہمارے گھر بھی ویران ہو جائیں گے، پھر گھریلو ناچاکیاں ہوں گی، لوگ کہیں گے یہ کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ کر دیا، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت کو جاری ساری رکھیں اور پاکیزہ ماحول بنائیں۔ ترمذی و دارمی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی جو اتنا یاد خدا میں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کی تلاوت میں منہمک رہا کہ اسے اپنے لیے دنیاوی امور کے لیے، آخرت کے لیے کچھ مانگنے کی فرصت نہ ملی، وہ پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، سبحان اللہ، جو مانگتے ہیں مجھ سے میں اس سے بہتر اس کو دوں گا۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ ترمذی و دارمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا، قرآن شریف کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف الف لام میم پڑھنے میں آپ کو 90 نیکیاں ملے گی، 90، وہ اس لیے کہ الف پڑھنے میں، یہ لکھنے میں تو ایک ہے لیکن الف لکھنے میں جو ہے نا 3 حروف ہے، الف لام اور فا، لام میں بھی 3 حروف ہے، لام الف میم، میم میں بھی 3 حروف ہیں، میم یا میم، تو اس طرح آپ نے 9 حروف ادا کیے اور ہر حرف کے بدلے 10، تو کتنی نیکی ملے گی؟
90 انشاءاللہ۔ ابو داؤد نے حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا۔ تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ تعالیٰ والدین کو کتنی کیا خوشی ملتی ہے، اگر ان کا بچہ گریجویٹ ہو تو ڈگری ملتی ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے، تو یہ کتنی اچھی ڈگری ان کو ملے گی، یعنی کتنا اچھا ان کو اعزاز ملے گا والدین کو کہ خود ان کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اگر اپنے گھروں میں آ جائے اس کی روشنی کتنی تیز ہوگی، اس سے بھی زیادہ تیز روشنی اس تاج کی ہوگی، تو خود وہ اولاد جو اس پر عمل کرتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو سمجھنے، قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔